راغبون الی ربی سیہدین ربی ہب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 یا 80 پر 2 سال تک اولاد ہی نہ رہے، تو اللہ سے التجا کی ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک اولاد عطا فرمائیے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اور پھر اللہ نے یہ خوشخبری دی بردبار لڑکا، نیک بخت لڑکے کی۔ فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی۔ اب لمبا قصہ سنا لگا ہے کہ قرآن بالکل موٹا ہو جائے، حدیثیں بڑی بڑی ہو جائے، حدیث کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ بتائی گئی، لیکن مختصر قصہ قرآن پاک میں بتائے گئے۔ اب یہاں بتایا ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرمائیے۔ اولاد مانگتے ہی ان کی بیوی حاملہ نہیں ہوئی، چند دن گزرے، پھر 9 ماہ کا ہوئے، پھر وہاں سے بچے کی خوشخبری نکلی۔ فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی، جب بچہ چلنے پھرنے حضرت ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے میں لگا، تو یہ 6-7 سال کی عمر تک کا لمبا قصہ نہیں سنا سکتا۔ فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے برابر ہو گئے حضرت اسماعیل، مثال کے طور پر 7 یا 8 سال کی عمر کے ہوئے، کتابوں میں لکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے وضاحت کر رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو فرمایا کہ بیٹا انی ارى فی المنام، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، جس خواب میں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹا اس خواب کے بارے میں تیرا کیا رائے، تیری اس میں کیا رائے ہے، فانظر ماذا تری۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا افعل ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، حالانکہ حکم نہیں ہوا، یہاں فی المنام فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا فرمایا۔ نبیوں کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں، ہمارے خواب ہی ہوتے ہیں، بیکار ہوتے ہیں، لیکن نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں، وحی کا اترنا جیسا ہوتا ہے، خواب کے ذریعے سے بھی ان کو بتائے جاتے ہیں۔ فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جس کا آپ کو حکم دیا گیا وہ کرو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، مکہ مکرمہ سے جہاں ذبح کرنے کی جگہ تھی وہاں نکلے۔ فلما اسلما، دونوں ان باتوں کو ٹھان لی، سر جھکا لیے، اللہ کی بات کو قبول کر لیے، بیٹا قربان ہونے کے لیے اور باپ قربانی کرنے کے لیے، یہ دونوں تسلیم کر لیے اور اللہ سے راضی ہو گئے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اب یہ دونوں راضی ہونے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اونگے کو لٹا دیے، الٹے لٹا دیے، چہرہ زمین کی طرف، پیٹھ آسمان کی طرف۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اونگے کو لٹا دیے۔ اب لٹانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ابا میرے ہاتھوں کو باندھ دو اور پاؤں کو باندھ دو، تاکہ آپ مجھے ذبح کرنے کے بعد میں جب تڑپوں میرے ہاتھ اور پاؤں آپ کو بھی نہ لگے۔ اس میں بھی بے ادبی دیکھا گیا، اس میں بھی پورا احتیاط کر کے بے ادبی نہ ہو۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، اب یہاں خلیل کہہ رہے ہیں چھری کو چل، اوپر سے جلیل کی آواز آ رہی ہے نہ چل۔ اب وہ بندے کی بات سنے گا کہ اللہ کی بات سنے گا؟ اللہ کی بات سنے گا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، اتنے میں آواز آئی اے ابراہیم، ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہے ہم نے ابراہیم کو پکارا، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر کے دکھایا، حالانکہ خواب میں دیکھا ہے
ہم اور آپ وہ خواب دیکھتے تو باہر کتنی مرتبہ صدقہ کرتے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر کتنی مرتبہ توبہ کرتے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا۔ کوئی ذبح کرنا پسند کرتا ہے کیا بھائی؟ نہیں پسند کرتا ہے۔ قد صدقت الرؤیا، یہاں خواب دیکھا گیا اور انہوں نے سچ کر کے بتایا۔ اب اللہ آواز دے رہے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم میں نے تمہیں خواب دکھایا تھا اور خواب کو تم نے سچ کر کے دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم احسان کرنے والوں، بہترین عمل کرنے والوں کو، ہماری بات سننے والوں کو، ہماری بات ماننے والوں کو، ہمارے راستے پر چلنے والوں کو ہم بہترین بدلہ عطا کرتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، یہاں چھری نہیں چل رہی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد چھری چلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے سے پہلے اپنی آنکھوں کو پٹی باندھ لیے تھے تاکہ میرا بیٹا ذبح ہو رہا ہے اور ذبح ہوتے ہوئے مجھے رحم نہ آئے، اس لیے میں اپنی آنکھوں کو پٹی باندھ لیتا ہوں۔ حضرت اسماعیل کا حکم تھا کہ تم اپنی آنکھوں سے پٹی باندھ لو۔ جب باندھ لیے گئے، ذبح ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد چلی نہیں، پھر اچانک